بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کا جو وظیفہ ہے یہ بار بار حج اور عمرے پر جانے کے لیے ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ انسان کو بار بار حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے گی۔ ہر مسلمان کی دلی چاہت ہے کہ میں بار بار حج کروں، بار بار عمرہ کروں، اللہ جل شانہ کے گھر کی زیارت کروں۔ یہ ہر مسلمان کی دلی خواہش ہے۔ بعض اوقات انسان بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو ایسی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جانے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اس طرح بعض اوقات انسان کا دل چاہتا ہے لیکن مال نہیں ہوتے ہیں، مالی اسباب نہیں ہوتے ہیں تو پھر بھی رہ جاتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کے پاس مال بھی ہوتے ہیں، صحت بھی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اتنا مصروف ہوتا ہے کسی چیز میں، کسی کاروبار میں، کسی نوکری میں، کسی ڈیوٹی میں، تو اس وجہ سے انسان نہیں جا سکتا ہے، دل چاہتا ہے۔ تو ان تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے یہ وظیفہ بہت زبردست ہے۔ اللہ جل شانہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اللہ جل شانہ عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، بار بار عمرے کی توفیق، ہر سال عمرے کی توفیق اللہ جل شانہ عطا فرمائیں گے۔ بندہ احرام باندھے تو پھر حج کی طرف جائے، عمرے کی طرف جائے، انسان کا دل بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور پھر وہاں جائے، بیت اللہ پر پہلا نظر لگتے ہی انسان جو اللہ جل شانہ سے مانگتے ہیں اللہ جل شانہ وہ دے دیتے ہیں۔ پھر طواف کرتے ہیں، طواف حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے، پھر حجر اسود تک یہ ایک چکر ہوتا ہے۔ اس طرح 7 چکر پورا کر کے یہ ایک طواف ہو گیا، اور ہر چکر کے بعد استلام کرنا، حجر اسود کی طرف دیکھ کر سلام کرنا، اور حجر اسود کا بوسہ لینا، رش زیادہ ہو تو سلام کر کے آگے چلے جانا۔ پھر اس کے بعد مقام ابراہیم پر جانا اور وہاں 2 رکعت نوافل پڑھنا وہاں مقام ابراہیم کے قریب۔ پھر صفا مروہ پہ چلے جانا، صفا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ پہ چلے جانا، وہاں میلین احزرین ہے، سبز لیٹ لگے ہوئے ہیں، وہاں تھوڑا سا دوڑنا، یہ سنت ہے۔ پھر اس کے بعد احرام باندھ لیا، سب سے پہلے جب احرام باندھ لیا پھر طواف کیا، پھر اس کے بعد صفا مروہ کا چکر لگایا، اس کے بعد پھر حلق بال کاٹنا، اس کے بعد احرام کھل جاتا ہے، یہ عمرہ پورا ہو گیا۔ اس طرح پھر اپنے کپڑے پہن کر پھر ویسے بیت اللہ میں جانا اور وہاں نوافل پڑھنا، ذکر کرنا، طواف کرنا، اس طرح تہجد میں رونا، اللہ جل شانہ رو کر مانگنا، اور بیت اللہ کو دیکھنا۔ جو بیت اللہ کو صرف دیکھتا ہے اس پر رحمتیں اترتی ہیں۔ تو اس طرح یہ بیت اللہ کو دیکھنے بھی عبادت ہے۔ اس طرح پھر مسجد نبوی میں چلے جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے قریب جا کر سلام کرنا، ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سلام کرنا، عمر رضی اللہ عنہ کو سلام کرنا۔ پھر وہاں جو صحاب صفہ کی جگہ ہے وہاں بیٹھ جانا، نورانی جگہ ہے، ریاض الجنہ ہے، وہ جگہ بہت نورانی ہے۔ اور اگر جس نے وہاں نفل پڑھ لیا تو یہ قسم کھا سکتا ہے کہ میں جنت میں نفل پڑھ لیا، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ تمام ہر آدمی، یہ تمام وہ جگہ ہے، اور وہاں پھر زیارات کرنا، احد پہ جانا، خندق پہ، اس طرح بدر میں، طائف میں یہ مقامات ہیں، وہاں جانا۔ تو اس طرح یہ ہر مسلمان کی دلی چاہت ہوتی ہے کہ میں وہاں چلے جاؤں، یہ تمام چیزیں دیکھوں۔ تو اس کے لیے بہت آسان وظیفہ ہے۔ ایک سورہ بقرہ کی آیات ہے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یہ ہر نماز میں جو ربنا آتنا فی الدنیا ہم پڑھتے دعا، تو اس دعا میں یہ بھی پڑھے، ساتھ یہ بھی پڑھے اور وہ بھی پڑھے۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، اور یہ پڑھنا، یہ 2 آیاتیں پڑھنا انشاءاللہ اللہ جل شانہ بار بار یہ ہر نماز میں پڑھنا انشاءاللہ توفیق۔ یہ 2 آیاتیں ہر نماز جو تحیات ہے، ربنا آتنا فی الدنیا دعا ہم پڑھتے ہیں، دعا کے بعد یہ 2 آیاتیں پڑھیں، نفل میں بھی پڑھیں اور سنت میں بھی پڑھیں۔ اگر فرض میں موقع ملے تو فرض میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص کر نفل میں پڑھیں اور سنتوں میں پڑھیں۔
یہ تو پڑھے انشاءاللہ، اس کے برکت سے اللہ جل شانہ غیبی خزانوں سے بندوبست فرمائیں گے۔